کچھ نام تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، کچھ نام تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں، کچھ مبارک ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جسم زمین میں چلا جاتا ہے مگر نام ان کا آسمان تک بلند رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ نام تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، کچھ نام تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، پھر مٹی میں دفن ہو کر سو جاتے ہیں۔ کچھ مبارک ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جسم زمین میں چلا جاتا ہے مگر نام ان کا آسمان تک بلند رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ انہی عظیم ہستیوں میں سے ہیں۔ وہ صرف شہید نہیں ہوئے، وہ صرف کربلا کے مسافر نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے لخت جگر تھے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ اہل بیت نبوت کے عظیم چراغ تھے۔ وہ سب سے بڑھ کر وہ حق کے علم بردار تھے جنہوں نے اپنے خون سے امت کو بتا دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا زندگی نہیں ہے بلکہ آپ کی روح کی موت ہے، اور حق کے لیے جان دے دینا موت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، وہ مدینہ طیبہ کہ جس کی گلیوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے تھے، وہ مدینہ جس کی فضا میں وحی کی خوشبو تھی، وہ مدینہ جس میں قرآن اترتا تھا، فرشتے آتے تھے اور نبوت کا نور چمکتا تھا۔ آپ کا گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، وہ گھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہ گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کا گھر تھا، وہ گھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز تھا۔ اسی گھر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی، وہ بچپن ہی سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پلے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے سے لگاتے، ان سے محبت فرماتے، انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی محبت کا مرکز اور اہل جنت کے سرداروں میں شمار فرمایا۔ یہ مقام کسی دنیاوی نسبت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ وہ مقام تھا جو اللہ جل شانہ نے اہل بیت کو عطا فرمایا۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے اور اہل بیت کا ادب ایمان کی روح ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے شجاعت، حیا، عبادت، سخاوت، غیرت دینی کا پیکر تھے۔ ان کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بہادری تھی، اما فاطمہ رضی اللہ عنہما کی طہارت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور تھا۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کی پاک فضا میں دین کو صرف سنا نہیں، دین کو جیا تھا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا، قرآن کے پیغام کو اپنے کردار میں اتارا تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو امت کے حالات بدل رہے تھے، خلافت راشدہ کا دور گزر چکا تھا، سیاست کے رنگ بدل رہے تھے، اقتدار کا مزاج بدل رہا تھا۔ وہ دور آ رہا تھا جب دین کے نام پر دنیا مانگی جا رہی تھی اور خلافت کے نام پر بادشاہت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے خون کو بچانے کے لیے صلح فرمائی۔ یہ بھی اہل بیت کا بڑا سبق تھا، کبھی حق کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، کبھی امت کے خون کو بچانے کے لیے صبر کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کمزوری نہیں تھی، وہ حکمت تھی دراصل، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا قیام جلد بازی نہیں تھا، حق کی حفاظت تھی۔ پھر وقت آیا جب یزید تخت نشین ہوا، یہ وہ لمحہ تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک سوال رکھا گیا کہ کیا وہ ایسے شخص کی بیعت کریں گے جس کا کردار امت کے لیے فتنہ بن سکتا ہو؟ کیا وہ خاموش رہیں جب دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو؟ کیا نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے حکمران کے ہاتھ پر بیعت کر لیں کہ جن کی بیعت کے بعد عام مسلمان حق و باطل میں فرق کھو بیٹھیں گے؟ مدینہ طیبہ کے گورنر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ صرف ایک سیاسی کارروائی نہیں تھی، یہ دراصل امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ چاہا جا رہا تھا کہ وہ اپنی عظیم نسبت، اپنے مقام، اپنے نام اور اپنے کردار کے ذریعے یزید کے اقتدار کو دینی جواز دے دیں۔ لیکن
حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر قربان جائیں، وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت کیا، صاف انکار کر دیا۔ یہ انکار غصے کا نہیں تھا، یہ ضد کا نہیں تھا، یہ انکار اقتدار کی خواہش کا نہیں تھا، یہ انکار دین کی حفاظت کا تھا، امت کو جگانے کا تھا۔ یہ انکار آنے والی نسلوں کے لیے حق اور باطل کی لکیر کھینچ دینے کا انکار تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہر ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، ہر تخت قبول نہیں کیا جا سکتا، ہر طاقت حق نہیں ہوتی، ہر حکمران اطاعت دین نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر حکمران دین کی حدود کو توڑ دے اور ظلم کو عام کرنے کی کوشش کرے تو حق کو دبانے اور امت کی گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو پھر خاموشی بھی جرم بن سکتی ہے۔ یہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سفر شروع ہوا۔ آپ مدینہ سے نکلے، وہ مدینہ جس سے آپ کو محبت تھی، وہ مدینہ جہاں آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، وہ مدینہ جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، مگر آپ نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو خون سے بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تلواریں چلیں، خون بہے اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پامال ہو۔ اب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مکہ میں لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے، آپ کو حق کا علم بردار سمجھتے۔ اسی دوران کوفہ سے خطوط آنے لگے، ایک دو نہیں، بار بار خطوط آئے۔ لوگوں نے لکھا کہ حضور ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امام علی مقام نے جلد بازی نہیں کی۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے، پہلے لوگوں نے استقبال کیا، بیعت کی، نعرے لگائے، وعدے کیے، ایسا محسوس ہوا کہ کوفہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ لیکن پھر سیاست کا خوف آیا، ابن زیاد کا ظلم یاد آیا، دھمکیاں آئیں، لالچ لوگوں میں بھر دیا گیا، اور وہی لوگ جو کل بیعت کر رہے تھے آج پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، گرفتار ہو گئے، شہید ہو گئے، اور کوفہ کی بے وفائی تاریخ کا داغ بن گئی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا پہلے خط ملا تھا جس میں لکھا تھا کہ حالات بہتر ہیں، ہم مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں لوگوں نے سمجھایا کہ کوفہ والے قابل اعتماد نہیں ہیں، کسی نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کسی نے کہا کہ واپس چلے جائیے، کسی نے پناہ اور لشکر کی پیشکش بھی کی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد اقتدار تو تھا ہی نہیں۔ اگر مقصد حکومت ہوتا آپ لشکر قبول کر لیتے، اگر مقصد دنیا ہوتا آپ مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ میں رہ کر صلح کر لیتے، اگر مقصد جان بچانا ہوتا تو آپ یزید کی بیعت کر لیتے، مگر آپ کا مقصد دین بچانا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ قیامت تک امت کو معلوم رہے کہ فاسق اور ظالم کے سامنے حسین نے سر نہیں جھکایا۔ آخرکار حر کا لشکر سامنے آیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستہ بدلنے پہ مجبور کیا۔ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچا، پوچھا گیا اس جگہ کا نام کیا؟ فرمایا کربلا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بس یہی مقام ہے۔ یہ وہ زمین تھی جہاں حق کا سب سے بڑا امتحان ہونے والا تھا، یہ وہ ریت تھی جہاں صبر کا پہاڑ کھڑا ہونے والا تھا، یہ وہ میدان تھا جہاں ایک طرف تعداد تھی، طاقت تھی، پانی پہ قبضہ تھا، حکومت کا حکم تھا، اور دوسری طرف امام علی مقام تھے، ان کا گھرانہ تھا، چند جانثار تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، اور سب سے بڑھ کر کے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر مبارک یقین تھا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ سوچو سامنے فرات بہہ رہے، جانور پانی پی رہے ہیں، دشمن کے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بچوں پر پانی بند ہے۔ خیموں میں پیاس تھی، بچوں کی آوازیں تھیں، ماؤں کی بے بسی تھی، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا حوصلہ پہاڑ کی طرح قائم تھا۔ 9 محرم کی رات آئی، دشمن نے جنگ کا پیغام دیا، امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی، فرمایا مجھے آج کی رات اپنے رب کی عبادت کرنے دو، مجھے نماز پسند ہے، مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے، مجھے دعا پسند ہے۔ یہ کیسا منظر ہوگا کہ کل موت سامنے ہے، بچے پیاسے ہیں، دشمن گھیرے میں لے چکا ہے، مگر امام حسین اپنے رب سے راز و نیاز کی مہلت مانگ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ حسین کا راستہ تلوار سے پہلے سجدے کا راستہ ہے۔
حسین کی طاقت لشکر نہیں، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ان کی طاقت ہے، ان کا تعلق ہے۔ اس رات امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا دشمن کو مجھ سے غرض ہے، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے تم نکل سکتے ہو۔ مگر یہ کون لوگ تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار تھے۔ انہوں نے کہا حضور اگر ہمیں 70 بار قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، تب بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، قربان جائیں ان پر۔ یہ کربلا کے وہ لوگ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ 10 محرم کا دن طلوع ہوا، فجر کی نماز ادا ہوئی، سورج نکلا، میدان تیار ہوا، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، دوسری طرف 72 نفوس کا وہ قافلہ، مگر تعداد سے حق کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا، حق کا فیصلہ کردار سے ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے امام علی مقام کے ساتھی میدان میں اترے، ایک ایک کر کے جانثار شہید ہوتے رہے، وہ تھکے نہیں، جھکے نہیں، بھاگے نہیں، بکے نہیں، انہوں نے دنیا کو بتلا دیا کہ حسین کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے۔ پھر اہل بیت کے نوجوان میدان میں آئے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نشانی جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے، انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ اٹھا، یہ بھائی کی نشانی تھی، مگر پھر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی وصیت دکھائی کہ مشکل وقت میں حسین کے آگے رہنا، تو امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ گئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے جوان بیٹے تھے، شکل و صورت، چال ڈھال، آواز، انداز، سب میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک تھی۔ جب بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو نانا کی یاد آتی تو سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے۔ اب وہی علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں، باپ کا دل کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ جوان بیٹا سامنے ہے، موت کا میدان سامنے ہے، دشمن کا لشکر سامنے ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ لڑے، زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، وہ منظر زمین نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا، زمین بھی روئی ہوگی، آسمان بھی رو دیا ہوگا۔ یہ صرف باپ کا صدمہ نہ تھا، یہ دین کے لیے سب سے عظیم چیز قربان کر دینے کا مقام تھا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وقت آیا، بچوں نے پانی مانگا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ علمدار تھے، وفا کے پیکر تھے، مشکیزہ لے کر فرات کی طرف بڑھے، پانی پر پہنچے، ہاتھ پانی تک گیا مگر انہوں نے خود پانی نہ پیا، انہی خیموں کے لیے، خیموں میں موجود پیاسے بچوں کے لیے جو ہے وہ پانی لے کر کے وہاں سے روانہ ہونے لگے، مشکیزہ بھرا، واپس لوٹے، دشمن نے حملہ کیا، ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، مشکیزہ چھلنی ہوا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہیں پر اپنی جان آفریں کے حوالے کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس صرف بھائی نہیں تھے، لشکر کا سہارا تھے، بچوں کی امید تھے، خیموں کے محافظ تھے۔ پھر 6 ماہ کے علی اصغر کا منظر آیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے ننھے بچے کو اٹھایا، فرمایا اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آیا تو اس بچے کو پانی دے دو، مگر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ بچے کے گلے پہ تیر لگا، ننھا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خون آسمان کی طرف یوں اٹھایا جیسے عرض کر رہے ہوں اے مالک یہ بھی تیری راہ میں قربان ہے۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، خیموں میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بیمار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں جن پر اب پورے قافلے کی ذمہ داری آنے والی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری بار خیموں کی طرف دیکھا، گھر والوں کو اللہ کے حوالے کیا، پھر میدان کی طرف بڑھے۔ یہ وہ حسین تھے جنہوں نے سب کچھ دے دیا، بھائی دے دیے، بیٹے دے دیے، بھتیجے دے دیے، بھانجے دے دیے، دوست اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، 6 ماہ کا بچہ تو قربان کر دیا، اب اپنی جان دینے کا وقت تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں اترے، زخم پر زخم لگے، جسم لہو لہان ہوا، پیاس کی شدت تھی، غم کا بوجھ تھا، مگر حوصلہ ابھی باقی تھا۔ اب لڑتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا۔ وہ حسین جو ساری زندگی سجدے والے گھرانے میں رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت آیا، وہ حسین جو ساری زندگی سجدے والے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آخری لمحے میں سجدے سے جدا نہ ہوئے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر سجدہ میں رکھا، جسم زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا، مگر پیشانی اللہ جل شانہ کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ اور پھر کربلا کی زمین نے وہ منظر دیکھا،
نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، مگر حقیقت میں اسی دن یزید ہار گیا۔ حسین کا جسم گرا مگر حسینیت اٹھ کھڑی ہوئی۔ تلوار نے جسم کو کاٹا مگر حق کی آواز کو نہ کاٹ سکی۔ شہادت کے بعد اہل بیت پر مصیبتوں کا نیا باب ضرور کھلا۔ خیمے جلا دیے گئے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار تھے مگر اللہ نے انہیں باقی رکھا تاکہ نسل حسین جاری ہو اور کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صبر کا وہ پہاڑ بن کر دکھایا کہ درباروں میں بھی حق کی آواز بلند رہی۔ کوفہ اور شام کے درباروں میں اہل بیت کو قیدی بنا کر لے جایا گیا، مگر اصل قیدی کون تھا؟ وہ جو زنجیروں میں تھے یا وہ تخت پر تھا؟ ظلم کا حکم دے رہا تھا، تاریخ نے فیصلہ کر دیا، اس کا تخت مٹ گیا، دربار مٹ گیا، مگر حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہمیشہ 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 کے لیے باقی رہ گیا۔ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف رلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ دین صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ دین کردار کا نام ہے۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں، دین حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام بھی ہے۔ دین صرف محبت کا نعرہ نہیں ہے، اہل بیت کے راستے پر چلنے کا نام بھی ہے۔ اگر ہم امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نماز سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ہم حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ظلم سے نفرت کرنی ہوگی۔ اگر ہم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں سچ بولنا ہوگا، حیا اختیار کرنی ہوگی، حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ کربلا ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیا کی طاقت ہمیشہ واقعی نہیں رہتی۔ یزید کے پاس حکومت تھی مگر عزت کوئی نہ تھی۔ امام حسین کے پاس ظاہری حکومت نہیں تھی مگر عزت تھی، حق تھا، اللہ جل شانہ کی رضا تھی۔ آج یزید کا نام عبرت ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام محبت ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خون سے اسلام کو نئی زندگی دی۔ انہوں نے امت کو بتایا کہ اگر دین کو بچانے کے لیے گھرانہ قربان کرنا پڑے تو کر دو، مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ موت سب کو آنی ہے مگر خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی موت حق کے راستے میں ہو۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اہل بیت کا ادب نصیب فرما، ہمیں نماز، قرآن، حیا، سچائی اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یزیدی کردار سے بچا اور حسینی کردار عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔